फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे लईक उर रहमान से। बताएगा लईक। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहुंचे हैं तुर्किया। ये सरकारी दौरा है उनका 2 रोज का। तुर्किया पहुंचने पर उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया और सिक्योरिटी जराये इस हवाले से बता रहे हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे के दौरान उनकी तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान जो फौजी और दिफाई ताउन है उस पर जहां बातचीत होगी तो वहीं पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। जी लईक उर रहमान इस हवाले से आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक दिन के दौरे पर कतर पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ममलकत बराए दिफा शेख सऊद बिन अब्दुल रहमान बिन हसन बिन अली अल सानी ने इस्तकबाल किया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी साथ हैं। साबिक़ अमीर कतर की वफ़ात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनिगू है। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि शहबाज शरीफ आज कसर लोसेल जाएंगे, जहां वो अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ इस मुलाकात में शाही ख़ानदान से जदीद कतर के मेमार और साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की वफ़ात पर ताज़ियत करेंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा कतर के शाही ख़ानदान, कतरी अवाम और पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम के दरमियान दहाइयों पर मुहित देरीना बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। ईरान ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अमरीका हॉर्मुज़ की मुश्तरका तरीक़ाकार की तश्कील में रुकावट बन रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान आबना हॉर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का ओमान पर दबाव इस अमल में रुकावट बन रहा है। अमरीकी दबाव के बायस ईरान ओमान के साथ आबना हॉर्मुज़ में आमद व रफ़्त के इंतज़ामात पर इत्तेफ़ाक़ राय तक नहीं पहुँच सका। अब इस बात में शक की गुंजाइश नहीं रही कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खत्म हो गई है। अगर अमरीका इस्लामाबाद MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी अपने वादों पर अमल नहीं करेगा। बाहमी मुआहदों पर अमल दोनों फरीकों की यकसा जिम्मेदारी है। कोई भी ईरान पर मुआहदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। अमरीकी अड्डों पर हमले दिफा में किए, इसमें मुर्द इल्ज़ाम ठहराना गलत है। अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। अमरीका को अड्डे देने वाले ममालिक को जवाब देना चाहिए। अमरीका के ईरान पर ताज़ा हमलों में 2 अफराद शहीद और 12 जख्मी हुए। ईरान के उर्दन, बहरीन, ओमान और कुवैत में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। ओमान में रेडार तंसीबात और कुवैत में अमरीकी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल हैमर्स मिसाइल सिस्टम तबाह करने का दावा किया है। दूसरी जानिब उर्दन की मुसल्लह फ़ौज का कहना है कि उन्होंने ईरान से दागे गए 4 मिसाइलों को उर्दन की फ़ज़ाई हुदूद में ही तबाह कर दिया है। उर्दनी फ़ौज का यह भी कहना है कि ईरानी हमले में किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। इससे कबल ईरान ने उर्दन में एक फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया था। कुवैत के मुसल्लह फ़ौज का कहना है कि वो मुल्की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने वाले दुश्मन अहदाफ से निमट रही है। कुवैती फ़ौज के सरबराह ने सरकारी खबर एजेंसी को जारी बयान में कहा कि मुसल्लह फ़ौज इस वक्त कुवैती फ़ज़ाई हुदूद में मौजूद दुश्मन अहदाफ को रोकने में मसरूफ़ है। आपके बहादुर सिपाहियों की अमरीकी दुश्मन के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी हैं। 5 ताराने इनकलाब के कायम मकाम कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने एक्स पर लिखा, आबना हुर्मुज़ हमारा इलाका है और हम दुनिया के दूसरे किनारे से आने वाली इस बागी बच्चों की कातिल फौज को वहां अपनी गैर कानूनी मुदाखलत जारी रखने की इजाजत नहीं देंगे। फ्रांस ने कहा है जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी के वाज़े ऐलान तक ईरान पर पाबंदियों में कोई नरमी नहीं की जाएगी। फ्रांसीसी TV को इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा यान नोएल बारू ने कहा, अगर ईरान पाबंदियों का खात्मा चाहता है तो उसे जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तर्क करने का ऐलान करना होगा। गुज़श्ता माह नोएल बारू ने कहा था, पेरिस ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात में किरदार अदा करना चाहता है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियाँ ख़त्म करने की इस वक्त तक मंजूरी नहीं देगा जब तक वो हतमी अमन मुआहदे की शराइत से मुतमईन ना हो जाए। यूरोपीय यूनियन का कहना है आबना हुर्मुज़ से आमद और रफ्त पर किसी किस्म की फीस या टोल को कबूल नहीं किया जाएगा। यूनियन की खारजा उमूर की सरबराह काया कालास का कहना है मफाहमती याददाश्त अमली तौर पर कायम नहीं रही। खलीजी खत्ते की सलामती पर बातचीत के लिए यूरोपीय यूनियन GCC मुल्कों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा इस बात पर तबादला ख्याल करेंगे कि कौन से इक़दामात से आबना हुर्मुज़ से आज़ादाना जहाज़रानी को यकीनी बनाया जा सकता है। और चीन ने आबना हुर्मुज़ से आज़ादाना और महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है आबना हुर्मुज़ अहम बैनुल अक़वामी आबी गुज़रगाह है
اور وہاں آزادانہ اور محفوظ آمد و رفت کی بحالی ہی تمام ممالک کے مفاد میں ہے۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے معاملے کو دانشمندی، مناسب طریقے اور ذمہ دارانہ انداز میں نپٹانا چاہیے۔ ویانا میں روسی مستقل نمائندے میخائل اولینوف نے خبردار کیا ہے کہ جوہری تنصیبات پر کسی بھی قسم کا حملہ جرم اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہوگا۔ ایکس پر ایک پیغام میں میخائل اولینوف نے لکھا، کسی بھی جوہری تنصیب پر حملہ ایک جرم اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بوشہر جوہری بجلی گھر پر حملوں کے خلیجی ریاستوں کے لیے تباہ کن نتائج ہو سکتے ہیں، انہیں فوری طور پر روکنا چاہیے۔ وہ سوشل میڈیا پر چلنے والی ان اطلاعات پر رد عمل دے رہے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ حالیہ حملوں میں بوشہر نیوکلیر پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ایران کی ایٹمی توانائی کی ایجنسی نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بوشہر جوہری تنصیب کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پاک فوج، FCC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 5 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے سیکیورٹی فورسز کے فتنہ خوارج کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے خارجیوں کو ہوائی اور زمینی کارروائیوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن شابان اور دیگر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد جہنم واصل کیے جا چکے ہیں۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شابان جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کامیاب آپریشن شابان پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے پاک فوج، FCC اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں 5 مزید خارجیوں کی ہلاکت پر فورسز کو سلام پیش کیا۔ محسن نقوی نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا، وطن عزیز سے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ بلوچستان کا امن تباہ کرنے والے عبرت کا نشان بن رہے ہیں۔ پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ فرنٹیئر کو بلوچستان کے سینئر افسران کی زیارت میں شہید اہلکاروں کے لواحقین سے ملاقات۔ FCC افسران نے دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو ناکام بنانے والے شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ FCC افسران نے شہداء کی قبروں پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ FCC کے سینئر افسران نے شہداء کے اہل خانہ سے خصوصی ملاقاتیں کی اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ FCC حکام کے مطابق ملک کی سلامتی کے لیے جانوں کے نذرانہ پیش کرنے والے جوانوں کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا۔ پولیس کے 27 اہلکاروں نے دہشت گردی کا جوانمردی سے مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں ASI اور کانسٹیبل شہید، 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ واقعہ جنڈولا روڈ پر مشا جان بنگلے کے قریب پیش آیا۔ سڑک کنارے نصب بارودی مواد کے دھماکے میں پولیس کی بختر بند گاڑی نشانہ بن گئی۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے بختر بند گاڑی معمول کے گشت پر تھی کہ تھانہ شہید مرید اکبر کی حدود میں سڑک کنارے نصب دھماکہ خیز مواد زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں APC کو شدید نقصان پہنچا اور اس میں سوار ASI فرید اللہ اور کانسٹیبل اختر زمان موقع پر شہید ہو گئے۔ ایک کانسٹیبل اور گاڑی کا ڈرائیور زخمی ہوا۔ واقعے کے بعد پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھاری نفری جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ وفاقی آئینی عدالت نے پیس و ہاوا مونال ریسٹورنٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ حکم امتناع بھی ختم کر دیا گیا۔ عدالت نے CDA اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور کر لی۔ آئینی عدالت نے کہا ٹرائل کورٹس کو جلد مقدمات کے فیصلوں کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملکیت کا فیصلہ ٹرائل کورٹس عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے بغیر کریں گی۔ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس کیے، سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ کیس یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ فیصلے میں وہ کچھ لکھا گیا جس کا فسانے میں ذکر نہیں تھا۔ فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر کا لکھا گیا۔ ہم نے جذباتی فیصلہ نہیں کرنا۔ وکیل احسن بھون نے کہا عدالت نے کیس کو بہت اچھا پڑھا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس کیے، عدالت میں ہماری تعریفیں نہ کریں، جو سماعت ہوئی وہی حکم دیں گے۔ الف لیلا کی کہانی فیصلے میں نہیں لکھیں گے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے اور احکامات کا عدم قرار۔ وفاقی آئینی عدالت نے نئی گاج ڈیم کی تعمیر مکمل ہونے تک کسی بھی عدالت کو مداخلت سے روک دیا۔
عدالت نے نئی گاج ڈیم تعمیر سے متعلق کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ڈیم کی تعمیر کے معاہدے میں طے طریقے کے مطابق تنازعات کا حل ہوگا۔ ہدایات کا مقصد اہم عوامی بنیادی ڈھانچے منصوبے کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالنے سے روکنا ہے۔ 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہائی کورٹ نے قانون کو مد نظر رکھے بغیر غلط ہدایات جاری کی۔ ہائی کورٹ احکامات میں تنازعات کے حل، وابڈا اور نیب قوانین کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کو دوبارہ لکھنے کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ آئینی حدود سے تجاوز کے نتیجے میں انصاف کی کھلی خرابی ہوتی ہے۔ توقع ہے فریقین اصل معاہدے کے مطابق آگے بڑھیں گے۔ کانٹریکٹر کی شکایت موصول ہونے کے بعد 15 روز میں وابڈا فیصلہ کرے۔ گلگت بلتستان کے ضلع دیامیر کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ دھور میں موسلادھار بارش سے 6 سے زائد مقامات پر شدید سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آبادی سیلابی ریلوں میں گھر گئی، فصلیں اور درخت بہہ گئے۔ رابطہ سڑک متعدد مقامات پر بند ہے۔ کمبری میں 2 مکان مویشی سیلاب کی نظر ہو گئے۔ زرعی زمینوں، فصلوں، درختوں اور رابطہ سڑک کو شدید نقصان پہنچا۔ بونرداس میں شاہراہ قراقرم ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ مسافر، مال بردار گاڑیاں اور سیاح پھنس گئے۔ متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم کر رہ گیا۔ متعدد علاقوں میں بجلی معطل ہے۔ نیات میں سیلاب سے رابطہ سڑک متعدد مقامات پر بند ہے۔ متاثرین نے انتظامیہ سے فوری امدادی کارروائیاں اور بحالی کا کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم کی زیر صدارت اراکین اسمبلی استحقاق ایکٹ پر نظر ثانی کے لیے اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس ہوا۔ اجلاس کا احوال جانتے ہیں ظفر اقبال سے۔ اپڈیٹ کیجیے ظفر۔ جی بالکل، خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ میں اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کا اجلاس بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت کی ہے۔ اس اجلاس میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین کے اختیارات استثنا اور استحقاق کے حوالے کے ایکٹ 2024 کے حوالے سے جو ہے غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس ایکٹ میں جس میں بلو پاسپورٹ کی سہولت والی شک بھی شامل ہے، پر شدید تنقید کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے نظر ثانی کی ہدایت کی تھی، اور اس لیے اس نظر ثانی کے حوالے سے اجلاس جو ہے وہ اس وقت اسمبلی سیکریٹریٹ میں جاری ہے، جس میں اسپیکر کی صدارت جاری اس اجلاس میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ، صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم، صوبائی وزیر اطلاعات شفیع جان اور تمام سیاسی جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈرز ہیں اس وقت شریک ہے۔ اجلاس تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے شروع ہوا ہے، اور ابھی تک کا حال اجلاس جاری ہے، جس میں اس ایکٹ پر نظر ثانی کے حوالے سے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ OIC چیئرمین شپ کی ذمہ داری اتفاق رائے اور تعاون کے جذبے سے نبھائیں گے۔ اسلام آباد میں OIC خواتین کانفرنس سے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا خطاب، کہا پاکستان OIC کی چیئرمین شپ کو اعزاز نہیں ذمہ داری سمجھتا ہے۔ is deeply honored to host this conference. We also recognize that millions of women and girls continue to face barriers that restrict their opportunities. Our responsibility is not simply to acknowledge these realities, it is to change them. Our responsibility is not to define their potential, it is to remove the barriers that prevent it from being realized. For the advancement of women, we have built a strong framework for cooperation among our member states. Pakistan does not regard this chair as a position of prestige. We regard it as a responsibility. And under the leadership of Honorable Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, Pakistan continues to strengthen its legal, policy and institutional framework to advance the rights, opportunities and leadership of